بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازہ فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخرى فمن رغب عن سنتی فلیس منی رواہ البخاری فی کتاب النکاح. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الركعتين اللتين قبلهما فصلیتهما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داود فی کتاب الصلاة وصححہ الالبانی رحمہ اللہ تعالی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. روئے زمین پر اس خشکی سے 3 گنا زیادہ پانی ہے. اگر اس سارے پانی کی سیاہی بنا ڈالی جائے اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنا ڈالی جائیں پھر ان قلموں سے اور اس روشنائی سے اللہ رب العالمین کی تعریف کبریائی اور بڑائی لکھنا شروع کی جائے تو قلمیں گھس جائیں گی، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن رب العالمین کی تعریف و کبریائی و بڑائی کبھی مٹ نہیں سکتی اور کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور کبھی خشک نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس وہ زبان کہاں کہ ہم اس کی عطا کردہ تمام نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کر سکیں. ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اور اس سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ درود و سلام کے پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارے ساتھ آپ سب بھی درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سوچا تو یہ تھا کہ میں موت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سچی حقیقت ہے وہ موت ہے. اور دنیا کے کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی جماعت
اور کسی بھی فرد کو موت کے وقوع سے انکار نہیں ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ یقینی ہے آج ہم اس سے اتنے ہی زیادہ غافل ہیں۔ سوچا یہی تھا کہ میں موت اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، انسان کیسے ہوگا، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اور آج کی سائنس کیا اس کا جواب دیتی ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اور آپ کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں جمع ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اور کچھ لوگوں کو میں نے اس پوزیشن میں بھی ایک نظر ڈال کے دیکھ لیا ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن آج وہ اس نماز سے دور ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس لیے یہاں آنے کے بعد اپنے ذہن کو میں نے چینج کر دیا اور میں نے وہ چیز اور وہ آیت آپ کے سامنے اٹھائی، کیونکہ موت کو ہم کامیاب اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دیں۔ بہت چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی میں پورا اسلام ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آیت بھی نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ۔ اس کا بہت سنجیدہ اور سادہ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ دو چیزیں دی گئی ہیں، جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی جو دیں اس کو لینا سنت، اور نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا بھی سنت ہے۔ ہم شراب اگر اس لیے نہیں پیتے ہیں کہ اسلام کے گائیڈ محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے رک جانے پر بھی ہم کو ثواب ہے۔ جو چیزیں نبی نے دی ہیں ان پر عمل کرنا اور ان کو ماننا اور ان کو لینا، یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اور بہت سے لوگ فرض میں اور سنت میں کچھ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں فرض وہ ہے جو ہر حال میں کرنا ہے، اور سنت وہ ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ میرے نزدیک سنت کی یہ تعریف انتہائی غلط ہے۔ نبی اکرم نے جو چیز من حیث الرسول کر کے دکھائی ہے وہ اس لیے سنت ہے کہ نبی نے کیا، لیکن وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے چھوڑنے پر ہمیں گناہ ہے۔ اصول فقہ جس نے پڑھی ہوگی، فقہ کے اصول، اس کو معلوم ہوگا الامر یدل علی الوجوب۔ امر جو آتا ہے وہ وجوب پر، فرضیت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز ہر حال میں کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دیں وہ لے لو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ رسول جو دیں وہ لے لو، یعنی رسول نے حکم دیا ہے ہمیں کسی کام کے کرنے کا تو وہ لے لو، یعنی وہ حکم واجب ہے، فرض ہے، ہمیں اس کو ہر حال میں لینا ہے، اس کے ترک پر ہمیں گناہ پڑے گا، الا یہ کہ جو چیز نبی نے خود کبھی چھوڑی ہو کبھی کی ہو تو وہ نفل کے حصے میں تو آ سکتی ہے، یا سنت غیر مؤکدہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سنت کو چھوڑنا اس لیے جائز ہے کہ اس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔
رفع الیدین سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے، ہم اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ ہم یہ کہتے نہیں صاحب زور سے آمین بول دو تب بھی نماز ہو جائے گی، زور سے نہ بولو آہستہ بولو تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی، تو سنت کی حیثیت کیا رہ گئی؟ بہت سے ہمارے بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو میری پول نہ کھل جائے تو وہ بےچارے اسی وقت بجائے آمین بولنے کے ان کو کھانسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہم اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ سنت کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ ماں، جو لفظ ہے جو، اور ماں موصولہ ہے عربی زبان میں، جو کچھ بھی تم کو محمد الرسول اللہ دیں وہ لے لو۔ جو کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو، چاہے وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ آج ہم کسی بھی عالم کی تقریر سنتے ہیں، ہم وہ چیز لیتے ہیں جو میرے مطلب کی ہے، اور اس چیز پر ہم آبجیکشن لگاتے ہیں۔ مولوی صاحب میں 100 روپے کا مال 100 میں بیچتا ہوں نقد میں، لیکن یہاں نقد میں لوگ خریدنے والے کم ہے، اس لیے میں قسطوں پر بھی اس کو بیچتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے روپے میں؟ کہا جب مجھے روپیہ 100 روپے، جب ہمیں 10 روپیہ وہ مہینہ دے گا تو اس کا پیسہ جب 1 سال میں مجھے ملے گا تو وہ چیز ہم 100 کی نہیں دیتے ہیں قسطوں میں، 120 کی ہم دیتے ہیں۔ ہمارا یہ موبائل یہ ہم بیچتے ہیں، یہ مولوی صاحب 4000 روپے کا ہم نقد میں دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی قسطوں میں پیسہ دیتا ہے تو ہم اس کو یہ 5000 روپے میں دیتے ہیں اور وہ مجبور ہے لیتا ہے۔ مولوی صاحب یہ قسطوں میں ہماری کمائی جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و حدیث میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قسطوں پر اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، نقد 4000 دے رہے ہیں، قسطوں پر 5000 کا دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کو اس سے اس کی مجبوری کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، اور یہ کمائی آپ کے لیے سراسر حرام ہے۔ شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے طے ہی کیوں نہ کر لیا ہو، کیونکہ وہ چیز آپ کسی کو 4 کی دے رہے ہیں، کسی کو 5 کی۔ 4 کی آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ نقد پیسہ دے رہا ہے، اور 5 کی آپ اس کو دے رہے ہیں جس سے قسطوں میں پیسہ ملا۔ مولوی صاحب 1 سال میں کرنسی کی ویلیو بھی تو بڑھ جائے گی۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اس کی مجبوری کا فائدہ آپ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے نقد دینا ہو دیجئے، نہیں تو ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ تو بالکل وہی شکل ہو گئی، آپ یہ 4000 روپے میرے رکھ لیجئے اپنے پاس، 1 سال کے بعد آپ ہمیں 5000 روپے لوٹا دیجئے گا۔ بالکل یہ وہی شکل ہے۔ شریعت کب کام آئے گی؟ جمعہ کی نماز آج میں نے پاک کالونی میں، آصف کالونی میں پڑھی۔ جب دوپہر کے بعد کھانا کھانے کی باری آئی تو وہاں پر بیٹھ کر ایک صاحب بیٹھ گئے کھانے میں، ایسے بھی مسجد میں لوگ آئے تھے، کھانے میں ویسے صاحب بیٹھ گئے کہ وہ یہاں باندھ لو تب بھی نماز ہو جائے گی، یہاں باندھ لو تب بھی ہو جائے گی، اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں راستے بتا دیے ہیں، وہ تو اپنی اپنی پسند ہے، جس کو جیسے نماز پڑھنا ہو پڑھ لے۔ میں نے کہا ہاں بھائی بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو اپنی اپنی پسند ہے، جو آپ کے دل میں آئے سو کریے، اسلام تو آپ کی مرضی کے اوپر اترا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ پیغمبر نبی جس دنیا میں آئے ہیں وہ فرقوں کو توڑ کر لوگوں کو متحد کرنے آئے تھے یا متحد لوگوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے آئے تھے؟ میرے نبی سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے آئے تھے یا ایک پلیٹ فارم پہ رہنے والے لوگوں کو 4 فرقوں میں بانٹنے کے لیے آئے تھے؟ کیا کوئی نبی اپنی امت کو 4 راستے بتا کر گیا ہے؟ نہیں، وہ پہلے اس اوپر نیت باندھتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ بت لے کے آتے تھے،
میں نے کہا پھر بعد میں کیا ہوا؟ کہا کہ بعد میں نیچے باندھنے لگے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک ہی طریقہ صحیح ہوگا, یا تو پہلے والا یا بعد والا, یا یہ تھا کہ اللہ کے نبی پہلے بھول گئے تھے اور آپ اوپر باندھتے رہے, بعد میں جب آپ کو صحیح بات کا علم ہوا تو آپ نے نیچے باندھ لیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ سے امید تو کی جا سکتی ہے, لیکن پھر اس نبی کی حیثیت کیا رہ گئی اگر وہ بھی بھولنے لگا؟ پہلے کچھ دیا بعد میں کچھ دیا. من حیث البشر تو آپ بھول سکتے تھے, لیکن من حیث الرسول آپ نہیں بھولے. میں نے کہا بات ایک ہی صحیح ہے. تو بت لانے والی بات, بت لاتے تھے بغل میں دبا کر. میں نے کہا تمہاری کھوپڑی خراب ہے, بت نہیں لاتے تھے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھا رہے تھے, بلکہ ایک میدان میں, ایک جنگل میں, جہاں سوز تپش تھی, دھوپ کا عالم تھا, زمین چلچلاتی ہوئی دھوپ سے تپ رہی تھی, کنکریاں پتھر زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے, اس لیے آپ جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. اچانک نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے. پیچھے صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتے اتار دیے, تو انہوں نے بھی دیکھا دیکھی جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی سلام پھرتے ہیں, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. پھر آپ مقتدیوں کی طرف مخاطب ہوئے, فرمائے کہ وہ لوگوں تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدی کو کرنا چاہیے. ہمارے امام نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے, کہ امام کی اقتداء میں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے, جو آپ کر رہے ہیں وہ مقتدیوں کو بھی کرنا چاہیے. آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. فرمایا ابھی جب میں نماز کی حالت میں تھا تو جبرائیل امین آئے اور مجھ سے فرمایا, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیروں کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے ناپاک ہیں, جوتے میں گندگی لگی ہے, اس کو اتار دیجئے. میں نے اس لیے اتارے تھے کیونکہ اس میں گندگی لگی تھی, میں نے تم کو تو نماز سے پہلے اتارنے کا حکم نہ دیا تھا. نبی کے پیر میں ایک بار جوتے میں گندگی لگی تو جبرائیل آ گئے, جوتے اتار دو. اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے اس جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ نماز کی حالت میں بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ جوتے میں گندگی لگی ہے. قرآن کی آیتوں کے کچھ جملے آپ نے پڑھ بھی لیے لیکن پتہ نہیں گندگی لگی ہوئی ہے. اور جوتا کتنا قریب ہے, سر ہمارا ہے اور پیر میں جوتا ہے, اتنے قریب 1 میٹر 1.5 میٹر جوتے میں گندگی لگی, اتنے قریب کا علم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ کو. میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ تم نے پیروں کو, ولیوں کو, بزرگوں کو کون کون سے درجے دیے ہیں, قیامت تک کا علم کا ٹھیکہ ان کو دے رکھا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیر میں گندگی لگ جائے, جوتے میں گندگی لگ جائے تو جبرائیل نماز کی حالت میں بتا دیں, اور شرک سے بڑی گندگی تو کچھ نہیں ہے. اور وہ شرک کے پجاری اپنے بتوں کو بغل میں لے کر آئیں اور جبرائیل میرے نبی کو اطلاع ہی نہ دیں, جبرائیل میرے نبی کو نہ بتائیں کہ یہ فلاں فلاں آپ کے پیچھے آئے ہیں, یہ بت لے کر آئے ہیں, آپ ان کو نماز سے بھگا دیجئے یا ان کے ہاتھ اٹھوائیے تاکہ بت گر جائیں. جبرائیل نبی کو نہیں بتلا رہے ہیں, گندگی کا علم بتلا رہے ہیں کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. کتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر. صحابہ پر الزام کے بت لے کے آتے تھے, جو اپنی جان ایمان لانے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد سولی پہ لٹک جانا قبول کر لیتے تھے, لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا. وہ حضرت خبیب کو دیکھو, یار یہ پیر میں تھوڑی تکلیف ہے اس لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جو ہے لٹک جاتے ہیں بالکل گرو گھنٹال کی طرح, یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے. ایک مائک ہونا چاہیے بس دور. پھر پاکستان کا عجیب ماحول ہے, یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا وزنی میں نہیں ہوں اتنا وزنی یہ سب مائک ہمارے اور ٹیپ. چلو ٹھیک ہے,
یہ حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. حضرت خبیب کو دیکھو, پکڑ لیے گئے, تختہ دار پہ لٹکے ہیں, سولی دی جانے والی ہے. ایک کافر نے یہاں سے نیزہ داخل کیا اور یہاں سے نکال دیا. چیخ کر کہتے ہیں الہ العالمین, مجھے اس نازک موڑ کے اوپر ثابت قدم رکھنا. پھر بھی ثابت قدم. کہا اے خبیب, آج تو تم کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ کاش میری جان بچ جاتی اور میری جگہ پر محمد پھنس جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اے کافرو, جو سزا دینا ہو دے دو, نبی سے مجھے کتنی محبت ہے اس کا امتحان مت لو. کہا خبیب, میں نہیں کرتا کہ تم ایک کانٹا لے کر آؤ اور یہ کہو کہ اے خبیب, اس کانٹے کو صرف ہلکے سے, صرف اس طریقے سے مجھے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے چبھو لینے دو, مار لینے دو, میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا, تمہاری جان بخش دوں گا. اے کافرو, اللہ کی قسم اگر میرے نبی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں اور تم ہلکا سا کانٹا چبھو کر میری جان بخشنے کے لیے کہو, تو میں یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے. جو ایمان لانے کے بعد اتنی محبت کرتے ہو وہ بت لے کر آئیں گے. اور چلیے, میں نے مان لیا کہ صحابہ نہیں منافق لاتے تھے, اور وہ اپنے بتوں کو اپنے بغل میں دبا کر اس طریقے سے اوپر نیت باندھنے کا اللہ کے نبی نے کیوں حکم دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا تاکہ بت چھپے رہیں. تو کم سے کم تمہارے اس عقیدے ہی سے اس بات کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. تم کہہ رہے ہو وہ لے کے آتے تھے اور بت بغل میں دبا کر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا تاکہ بت گر جائیں. اس کا مطلب رسول کو علم نہیں تھا کہ وہ کون کون, ورنہ نماز سے پہلے ہی کہتے ہیں فلاں تو بت لے کے آیا, نکل جا. یہ تمام باتیں میں نے اسی لیے آیت پڑھی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو دیں وہ لے لو. ہاں, رسول نے کچھ چیزیں من حیث البشر دی ہیں, کچھ چیزیں من حیث الرسول دی ہیں, دونوں کو سمجھ لیجئے گا. یہاں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول, رسول جو دیں وہ لے لو. یہ نہیں کہا ما آتاکم محمد فخذوہ, محمد جو دیں وہ لے لو, یہ نہیں کہا اللہ نے, کیونکہ آپ کے دو مقام ہیں, محمد ابن عبداللہ اور ایک محمد الرسول اللہ. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, جو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ نے دیا ہے اس کو لینا ضروری نہیں ہے. دیکھیے, وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا, صلی الظہر خمسا فقیل بعد ما سلم ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فسجد سجدتین بعد ما سلم فقال انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ میں لائے, بخاری کی حدیث. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے, ہم صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن آپ 5 رکعت پڑھا دیے. چوتھی رکعت پہ بیٹھ کے تحیات پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے, لیکن آپ چوتھی رکعت کو تیسری رکعت تصور کی اور اٹھ گئے, اور آپ نے 5 رکعت پڑھا دی. اور جب 5 رکعتیں پڑھا دی تو 5ویں رکعت پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ 4 رکعتیں ہوئیں. فقیل بعد ما سلم ازید فی الصلاۃ, جب 5ویں رکعت کے بعد سلام پھیرا تو صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے نبی کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ ازید فی الصلاۃ, کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے؟ کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا؟ قال وما ذاک, کیا بات ہے؟ دیکھیے سوالات سے اندازہ لگائیے کہ کیا معاملہ ہے. ایک صحابی
قیل بعد ما سلم, کیا بات ہے اللہ کے نبی, کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ آپ کریں وما ذاک, معاملہ کیا ہے؟ نہ تو بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی, اگر بڑھا دی گئی ہوتی تو میں پہلے تمہیں بتلا دیتا کہ آج 5 رکعتیں ہوں گی. نہ تو کم ہوئی ہے نہ بڑھائی گئی ہے. قالو, اب مسجد میں جتنے صحابہ تھے سب بولے, قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ, کیا کہنے لگے؟ قالو صلیت خمسن, اے اللہ کے رسول آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھا دی اور آپ کہہ رہے ہیں نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی, 4 رکعتیں پڑھتے آئے, 5 رکعتیں آج آپ نے پڑھا دی ہیں. 5 ایک آدمی ہوتا تو چلو ہو سکتا ہے تو ہی بھول رہا ہو. قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ, نہیں سب کہنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یاد ہے بھول مجھ سے ہوئی ہے. جب آپ نے اتنے لوگوں کی گفتگو کو سنا کہ میں نے 5 رکعت پڑھا دی, بات بھی ہو رہی ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے, صحابہ کی طرف نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ بھی ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد میں جب آپ نے سنا کہ میں نے 5 رکعت پڑھائی تو آپ پلٹ گئے, یعنی سجدہ قبلے کی طرف آپ نے رخ کر لیا. فسجد سجدتین بعد ما سلم, سلام پھیر چکے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے صرف 2 سجدے کیے, سجدے سہو. تھوڑا سا گرم پانی منگائیے, آج اصل میں جمعہ بھی میں نے پڑھایا 1-1.5 گھنٹے کا, ادھر بھی خطبہ ہو گیا تو تھوڑی سی آج بوجھ زیادہ پڑ گیا میرے اوپر. سادہ نہیں چاہیے, گرم, سادہ میں تو پیتا, گرم پانی تھوڑا منگائیے, کہیں بھی مل جائے تھوڑا سا. میری عادت تو نہیں ہے تقی میں پانی پینے کی, لیکن پاکستان کی عوام کی محبت نے میرا کچومر نکال دیا ہے. روزانہ 2-2 3-3 پروگرام, اور ابھی بھی 35 پروگرام کی لسٹ رکھی ہوئی ہے کہ کس کو دوں کس کو نہ دوں, اور میرا صرف 8-10 دن باقی رہ گئے جانے کے لیے, بڑی پریشانی. تو بعد ما سلم قالو, تمام لوگوں نے کہا صلیت خمسن, آپ نے 5 رکعت پڑھائی. آپ پلٹے اور آپ نے صرف 2 سجدے کی. اب دیکھیے الفاظ, 2 سجدے, سجدے سہو کرنے کے بعد اب آپ صحابہ کی طرف پھر رخ کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں. حدیث کے الفاظ دیکھیے بخاری کے, اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. انما انا بشر انسا کما تنسونا, میں بھی ایک انسان ہوں, جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح رسول ہوں, نہیں, نعوذ باللہ. ارے رسول تو صرف رسول کی شان ہے, نبی کی شان ہے. آپ نے کیا کہا؟ انسانیت میں تمہاری طرح ہوں, تم بھی انسان ہو, میں بھی. انما انا بشر, میں بھی ایک انسان ہوں. انسا کما تنسونا, جیسے سارے انسان بھولتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی بھولتا ہوں. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, جب میں نماز میں بھول جایا کروں تو تم مجھے ٹوک دیا کرو, تم مجھے یاد دلا دیا کرو. یعنی جب میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو تم نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا, تم نے اللہ اکبر کیوں نہیں کہا؟ تم اگر یہ جملے کہتے تو میں بیٹھ جاتا. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ رسول کی شان ہے, میں رسول کو کیسے ٹوکوں. اس حدیث کو سامنے رکھیے تو کتنے مسئلے نکلے. اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی, ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی. پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ 5 نہیں پڑھاتے, بلکہ آپ کو علم پہلے ہی سے ہوتا, یہ میں 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. 4 رکعت پڑھائی, پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اگر 5 رکعت کوئی پڑھا دے اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں میں سے کوئی آدمی اگر اس کو ٹوکتا ہے کہ تم نے 5 پڑھائیں, تو کسی کے ٹوکنے سے پوری نماز باطل نہیں ہوتی ہے, صرف سجدے سہو کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بہت سے بھائی ہیں یہاں موجود ہوں گے, ان کے یہاں اگر کوئی ٹوک دے بتا دے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے, وہ پھر سے دوسری نماز دہراتے ہیں. یہ حدیث ہمیں بتلا رہی کہ اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی, بلکہ آپ نے صرف 2 سجدے کیے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے, مقتدی کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے. ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں, کتنی سنتوں کا مڈر اس اندھی تقلید کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ صحابہ سے کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے. اور چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب رسول جیسی ہستی کو نماز کی حالت میں اگر بھول جائیں تو یاد دلایا جا سکتا ہے, تو رسول سے بڑی ہستی کس کی ہو سکتی ہے کہ جس کو ٹوکا نہ جائے؟ کسی کی نہیں ہے. اور سن لیجئے, 5واں مسئلہ اس حدیث سے ایک اور نکلتا ہے, وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی بشر انسان تھے,
آپ نور نہیں تھے. کتنے مسئلے نکلتے ہیں. پانی گرم نہیں ہے, ویسے ہی ٹھنڈا ہے. یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے. یہ دیا ہے آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے. تو جو 5ویں رکعت آپ نے پڑھائی تھی وہ آپ نے من حیث الرسول نہیں پڑھائی تھی. یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ تھوڑا توجہ دیجیے. یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ اسلام سمجھ میں آ جائے گا. وہ 5ویں رکعت جو آپ نے پڑھائی تھی وہ آپ نے من حیث الرسول نہیں پڑھائی تھی, بلکہ وہ آپ بھول جانے کی وجہ سے من حیث البشر پڑھائی تھی. یہ رسول نہیں بھولا تھا بلکہ بشر محمد ابن عبداللہ بھولے تھے, محمد الرسول اللہ نہیں بھولے تھے. محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آپ نے 4 ہی رکعتیں دی ظہر کی, اس لیے رسول جو دے وہ لے لو. یعنی آپ نے 4 رکعتیں رسول ہونے کی حیثیت سے دی, وہ لینا پڑے گی. اور من حیث البشر محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے 5 رکعت پڑھا گئے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گی, کیونکہ اس بات کو چھوڑا جائے گا, کیونکہ وہ آپ نے ایک انسان ہونے کے ناطے سے بھول چوک میں آپ پڑھا گئے تھے. اب کوئی آدمی کہے نہیں رسول نے 5 پڑھائی, ہم بھی 5 پڑھائیں گے. یہ رسول نے نہیں پڑھائی تھی, وہ محمد ابن عبداللہ سے بھول ہوئی تھی, محمد الرسول اللہ سے بھول نہیں ہوئی تھی. نبی اکرم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا. بخاری شریف کی حدیثیں پڑھائیے. ہم اس بات کے قائل ہیں, ہمارے بہت سے بھائی اس بات کے قائل نہیں, نبی پر جادو کا اثر ہوا. اب لوگ کہیں رسول پر بھی جادو کا اثر, ہاں ہوا تھا. رسول پر نہیں, رسول پر نہیں ہوا تھا, ذات محمد پر ہوا تھا, ذات رسالت پر نہیں. ابھی میری طبیعت خراب ہے, اب آپ کیا کہیں مولانا جرجیز صاحب بیمار ہیں. ہاں جرجیز صاحب بیمار ہیں, مولانا بیمار نہیں ہے. میرا علم بیمار نہیں ہے, میری شخصیت اور میری ذات, میرا نفس بیمار ہے. اب آپ یہ کہیے نہیں سب جرجیز صاحب عالم ہے, وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. ارے علم تھوڑی میرا بیمار ہے, میری شخصیت, میری ذات, میرا نفس بیمار ہے. اسی طریقے سے رسول کی رسالت پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا, بلکہ ذات نفس, ذات محمد پر جادو کا اثر ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا, اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان 11 آیتوں کو نازل فرما کر فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور ایک ایک گانٹ کھولتے جائیے, اور جادو کے اثر سے آپ بالکل صاف ہو. اور اتنا خطرناک جادو, آپ حضرت ابو بکر کو اماں عائشہ سمجھنے لگے تھے, اور حضرت عائشہ کو آپ ابو بکر سمجھنے لگے تھے. کبھی ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 پڑھانے لگے تھے, اور کبھی کبھی فجر کی نماز آپ 4 رکعت پڑھانے لگے تھے, ظہر سمجھنے لگے تھے. اتنا زبردست اثر ہونے لگا تھا. ذات رسالت پر نہیں ہوا تھا, ذات محمد پر ہوا تھا. آئیے ذرا دیکھیے, رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو چیز دی ہے وہ حکم ہے نبی کا, اور وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. آپ نے رسول ہونے کی حیثیت سے جو حکم دیا ہمیں, اس کی 3 حیثیتیں ہیں, قولی, فعلی, تقریری. اس کو آپ سمجھ لیجئے گا. نبی نے یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہمیں دیا ہوگا کہ کرو, کہا ہوگا, تو وہ ہے حکم قولی, وہ کرنا ہی ہے. اور ایک حکم آپ کا وہ ہے کہ آپ نے حکم تو نہیں دیا لیکن آپ برابر اس کام کو کرتے تھے, تو وہ ہے فعلی, وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اور ایک آپ کی سنت وہ بھی کہلائے گی کہ آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم تو نہیں دیا اور کر کے بھی نہیں دکھایا, نہ تو آپ نے کہا کرنے کو اور نہ آپ نے کیا, نہ حکم ہے نہ فعل ہے, لیکن کسی صحابی کو آپ نے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو آپ کسی رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, ضرور آپ منع کرتے, تو وہ بھی کرنا سنت. ایک ایک حدیث میں دینا چاہتا ہوں, ذرا حدیثیں پڑھتے جاؤ, اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے جاؤ, فیصلہ کرتے جاؤ. کسی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے آپ کسی کا نام لیں, فلاں ایسا, فلاں ویسا, فلاں ویسا. آپ اپنا مثبت انداز رکھیے, نفی کی اپنے آپ تردید ہوتی رہے گی. توحید پہ بولو, شرک کا کاٹ اپنے آپ ہوتا جائے گا. سنت پہ بولیے, بدعت کا کاٹ اپنے آپ ہو جائے گا. طریقہ نماز پہ پڑھیے, ڈپلیکیٹ نمازوں کا خاتمہ اپنے آپ ہو جائے گا. پہلی حدیث دیکھیے, حکم ہے جو ہر حال میں لینا ہے.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ میں بالکل ایسے ہی لائیں جیسے میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. ایک سانس میں 50 گالی تو دے لیتے ہیں ہمارے بھائی اہل حدیثوں کو, کم سے کم حدیثیں بھی پڑھ دیا کرو سند کے ساتھ. اہل حدیث کا بچہ صبح کا سورج نکلنے کے بعد شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے اس حدیث کو اگر وہ صحیح ہے انشاءاللہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار ہے. مولوی صاحب تمہارے مولوی نے یہ لکھا. بمبئی میں ایک بار گئے تو ایک آدمی کہتا مولوی صاحب تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ کتے کا دودھ حلال ہے. میں نے اس سے کہا کہ پھر سے پڑھ کتاب, تجھے عقل ہی نہیں ہے, کتا دودھ دیتا ہی نہیں ہے. تب اس کی کھوپڑی میں آیا. میں نے کہا اگر میرے مولوی نے لکھ بھی دیا ہے تو ہم کسی مولوی کے مقلد نہیں ہیں. اہل حدیث تو نہیں, تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. میں نے کہا اہل حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اہل حدیث کی کتاب یا تو رب کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, بس اس میں دکھلا کہ کہاں ہے. اہل حدیث کی کوئی کتاب نہیں. وہ تیری کتاب ہوگی, فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں بزرگ فلاں بزرگ. ہمارا کوئی بزرگ نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جس کو عرش والے نے بزرگ بنایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. رسول سے بڑا ہمارے نظر میں کوئی بزرگ نہیں ہے. سارے بزرگ سے گناہ غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ معصوم عن الخطا ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں. عقیدہ صاف کر لو. کوئی آدمی مولوی جرجیز کو اس کے کسی مولوی کی کتاب نہ دکھائے کہ صاحب تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے, ابھی 3 طلاقیں لے لو اس مولوی کی. ہم سے نہیں مانتا اس کو میں بزرگ. ہمارے لیے ہم کو کوئی دلیل دکھانا ہے تو رب کے قرآن میں دکھاؤ یا محمد رسول اللہ کے فرمان میں دکھاؤ کہ یہ چیز ہے, تم نہیں مانتے. شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے حدیث صحیح ہونی چاہیے. ضعیف اور موضوع حدیث ہم نہیں مانتے. وہ تو حدیث ہے ہی نہیں, اس کو ہم ضعیف اور موضوع بھی نہیں کہتے. ہم مانتے ہی نہیں اس کو. 1 کلو دودھ میں 250 گرام پانی ملا دیا. اب وہ پانی کو مجبوراً دودھ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ دودھ میں مل گیا. حقیقت میں وہ پانی ہی ہے, دودھ نہیں ہے. یہودیوں نے منافقوں نے جو حدیثیں گڑھ کر حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں ملا دی ہے مجبوراً ہم کو حدیث کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ آ گئی. لیکن محدثین نے محنت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے. اب وہ رسول کا قول و فعل ہے ہی نہیں تو ہم اس کو حدیث کیوں کہیں. صحیح حدیث ہونی چاہیے ورنہ تو وہ حدیث بھی صحیح ہو جائے گی موضوع. ایک آدمی کے بیگن نہیں بکتے تھے. بیگن سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, بیگن. اب اس آدمی کے بیگن نہیں بکتے تھے. ابن ماجہ کی بہقی کی روایت ہے, طبرانی کی روایت. بیگن نہیں بکتے تھے تو اس نے ٹھیلا لگایا اور وہیں سڑک پر اور وہ حدیث گڑھ دی اس نے بیٹھے بیٹھے. کیا کہنے لگا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان یاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباذنجان کثیرا. اللہ کے نبی بیگن ہمیشہ کھاتے تھے. کانا یاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباذنجان کثیرا, اللہ کے رسول کو بیگن بہت زیادہ پسند تھا. کانا فعل مضارع پہ آئے تو وہ آتا ہے ماضی استمراری کے معنی میں, کنٹینیو, ہمیشہ آپ بیگن ہی پسند کرتے تھے. لیجیے کتنی زبردست اس نے حدیث گڑھی. لوگوں نے بیگن خریدنا شروع کر دیے تو سنت ہے سنت ہے. بعد میں محدثین نے تحقیق کر کے بتایا بیگن کا کھانا سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی گوشت کے اندر کدو, لوکی جو ہرے رنگ کی ہوتی لمبی والی, وہ آپ پسند کیا کرتے تھے اور اس کی ڈلیاں تلاش کر کر کے کھاتے تھے. یہ سنت ہے, وہ سنت نہیں ہے. وہ بھی حدیث موضوع ہے آج, لیکن جس طرح آپ اس حدیث کو نہیں مانتے اسی طریقے سے موضوع اور منقطع ساری حدیثوں کو الگ کریے آپ. ضعیف موضوع, ضعیف کو بھی لوگے تو ناف کے نیچے نیت باندھنا بھی جائز ہو جائے گی جس کی ایک ضعیف حدیث ہو اور جو خود ہدایہ میں فتویٰ موجود ہو کہ ناف کے نیچے نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے, خود موجود ہو آپ کی کتاب میں, وہ بھی صحیح ہو جائے گی. اور گردن کا مسح کرنا بھی جائز ہو جائے گا جس کی ایک موضوع اور من گھڑت حدیث بھی موجود نہ ہو. صرف اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ میرے امام نے کیا ہے. گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے, ضعیف سے, موضوع سے ثابت ہی نہیں ہے. گردن اندھی تقلید میں ہو رہا ہے, میرے بزرگ نے کیا تھا. سنو حدیث بخاری کی, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. دنیا بھر کے علماء نے اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے تو بخاری شریف کی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین.
جب تمہارا امام کہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم زور سے کہو آمین. حکم ہے اللہ کے نبی کا فقولو تو تم کہو, حکم ہے نبی کا. ابھی میں نے کہا کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہو تو اس کا بھی عمل, اس کو بھی لینا ضروری ہے. جب نبی فرما رہے ہیں جب تمہارا امام کہے ولا الضالین تو تم زور سے کہو آمین. پھر ایک فائدہ بتا رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ان وافقت آمین و تامین الملائکہ, فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹچ ہو گئی, تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین اگر ایک ساتھ نکلی تو اس کا انعام یہ ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ما تقدم, اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ اس آمین کی بلندی کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیا فضیلت ہے اس آمین کی. میں حدیث سنا رہا ہوں لیکن لوگ اس کے باوجود گالی دے رہے ہوں گے. عربی کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ گالی دے رہے ہوں گے. وہ اندازہ لگا لیں کہ وہ گالی مجھ پر نہیں پڑ رہی ہوگی بلکہ جناب محمد رسول اللہ پہ پڑ رہی ہوگی. اور جو رسول کو گالی دیتا ہو وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ کیا ہوگا, میرے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان وافقت آمین تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اب تک جتنے گناہ کیے, کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ. کسی کا حق مارا ہے تو جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے, صغیرہ گناہ. تو یہ حدیث قولی ہے, نبی نے جو دیا وہ لے لو, جو حکم دیا قول ہے کرو تو کرنا ہے, یہ قولی سنت ہے, اس کو ہر حال میں ہمیں لینا ہے. اب کوئی آدمی یہ پوچھے مولوی صاحب اگر ہم آمین نہ کہیں تو, بھائی میں نہیں جانتا ہوں, میں صرف اتنا جانتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو مومنو, رسول کی اطاعت کرو, اور ان دونوں کی نافرمانی اگر کرو گے تو تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے. ولا تبطلوا اعمالکم, ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو باطل مت کرو. اس کا صاف مطلب ہے کہ حدیث کے آ جانے کے بعد اگر آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو رسول کی نافرمانی ہوگی, اور رسول کی نافرمانی کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے عمل باطل ہوں گے. دوسری حدیث قولی, ایک دے دیے, ایک اور لے لو. آپ اہل حدیث ہیں, قرآن و حدیث تو سنیں گے, چلو ٹھیک ہے ہم کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں, حدیث تو سنیں گے. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, رواه البخاری کتاب الصلاۃ. یہ حدیث بھی بخاری کتاب الصلاۃ کی ہے. عبادہ ابن الصامت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز قبول ہی نہیں جس نماز میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھ لو. لا صلاۃ بالکل اس طرح لا الہ کوئی معبود نہیں, لا صلاۃ تمہاری کوئی نماز نہیں, چاہے جماعت کی ہو یا انفرادی ہو, فرض ہو سنت ہو نفل ہو یا مستحب ہو. ہاں کوئی نماز نہیں, چاہے وہ جنازے کی ہو, چاہے استسقاء ہو, چاہے کسوف ہو, چاہے خسوف ہو, کوئی نماز نہیں جب تک کہ اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لو. مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے. تو مفہوم مخالف کیا نکلا؟ یعنی سورہ فاتحہ پڑھو, یعنی حکم ہے کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے. تو گویا کہ آپ مفہوم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پڑھو, نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں. ہم ہی بیوقوف ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ زور سے پڑھو گے تو منہ میں آگ رکھی جائے گی, قیامت کے دن جہنم میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے. اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہمارا مفتی کہہ رہا ہے چاروں امام برحق ہیں چاروں. ایک کہہ رہا ہے پڑھو گے تو آگ بھری جائے گی, دوسرا کہہ رہا ہے نماز ہی نہیں ہوگی اگر نہیں پڑھو گے.
ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں برحق ہیں. ذرا غور کرو, ایک کہہ رہا پڑھو گے تو منہ میں آگ بھری جائے گی, یعنی چھوڑو نہ پڑھو, اور دوسرا کہہ رہا نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. مفتی صاحب کس کی بات مانے؟ بولے دونوں برحق ہے تو چاروں برحق ہیں, یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. ہم ہی پاگل ہیں, مجھے کسی پاگل خانے میں بھرتی کر دو. ایک کہے یہ رات ہے, دوسرا امام کہہ رہا دن ہے. مولوی صاحب مفتی صاحب ایک کہہ رہا رات ایک کہہ رہا دن, کس کی بات مانوں؟ بولے دونوں صحیح. ایک کہہ رہا حلال ایک کہہ رہا حرام, مولوی صاحب کیا کریں؟ مفتی صاحب کہتے دونوں صحیح. پتہ نہیں یہ لوگ مفتی بن کیسے گئے ہیں, اللہ جانے. یہ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیسے ان لوگوں کے چاروں امام چاروں برحق. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں گھوڑے کا گوشت مکروہ, امام شافعی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کھایا ہے کھاؤ حلال. ایک کہہ رہا مکروہ ایک کہہ رہا حلال. تصور کیجئے. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نیت زبان سے کہو, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے, منہ میرا قبلہ شریف کی طرف, زبان سے کہو. امام شافعی کہہ رہے ہیں نیت زبان سے کہنا بدعت ہے, قرآن و حدیث سے نص نہیں ملتی. ایک کہہ رہا کہو زبان سے, دوسرا کہہ رہا بدعت ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں برحق. کیوں اماموں پر الزام لگاتے ہو؟ اللہ صاف کہو. امام صاحب تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ زور سے نیت کرو, امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نیت زبان سے ادا کرنا بدعت